خوشی کا راز۔ ماں خدا کی ایک نعمت ہے اور اس کے پیار کا انداز سب سے الگ اور نرالا ہوتا ہے۔ بچپن میں ایک بار باد و باران کا سخت طوفان تھا اور جب اس میں بجلی شدت کے ساتھ کڑکی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری ماں نے میرے اوپر کمبل ڈالا اور مجھے گود میں بٹھا لیا تو محسوس ہوا گویا میں امان میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، اماں اتنی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا، بیٹا پودے پیاسے ہیں، اللہ نے انہیں پانی پلانا ہے اور اسی بندوبست کے تحت بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پانی تو پلانا ہے، لیکن یہ بجلی کیوں بار بار چمکتی ہے؟ یہ اتنا کیوں کڑکتی ہے؟ وہ کہنے لگی، روشنی کر کے پودوں کو پانی پلایا جائے گا، اندھیرے میں تو کسی کے منہ میں تو کسی کی ناک میں پانی چلا جائے گا، اس لیے بجلی کی کڑک چمک ضروری ہے۔ میں ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر سو گیا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بجلی کس قدر چمکتی رہی۔ یہ ایک بالکل چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس کے اندر پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ یہ ماں کا فعل تھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے لیے جو خوف زدہ ہو گیا ہے، اسے خوف سے بچانے کے لیے پودوں کو پانی پلانے کی مثال دیتی ہے۔ یہ اس کی ایک اپروچ تھی۔ گو وہ کوئی پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، دولت مند، بہت عالم فاضل، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ایک ماں تھی۔ میں جب 9 سال کا ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب خیال پیدا ہوا کہ سرکس میں بھرتی ہو جاؤں اور کھیل پیش کروں، کیونکہ ہمارے قصبے میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ 13، 14، 15 جنوری کو، اور اس میں بڑے بڑے سرکس والے آتے تھے۔ مجھے وہ سرکس دیکھنے کا موقع ملا جس سے میں بہت متاثر ہوا۔ جب میں نے اپنے گھر میں اپنی یہ خواہش بیان کی کہ میں سرکس میں اپنے کمالات دکھاؤں گا تو میری نانی پھا کر کے ہنسی اور کہنے لگی، ذرا شکل تو دیکھو، یہ سرکس میں کام کرے گا۔ میری امی نے بھی کہا، دفع کر، تو بڑا ہو کر ڈپٹی کمشنر بنے گا، تو نے سرکس میں بھرتی ہو کر کیا کرنا ہے؟ اس پر میرا دل بڑا بجھ سا گیا۔ وہی ماں جس نے مجھے اتنی محبت سے اس باد و باراں کے طوفان میں امان اور آسائش عطا کی تھی، وہ میری خواہش کی مخالفت کر رہی تھی۔ میرے والد سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اگر اس کی صلاحیت ہے تو اسے بالکل سرکس میں ہونا چاہیے۔ تب میں بہت خوش ہوا۔ اب ایک میری ماں کی مہربانی تھی، ایک والد کی اپنی طرف کی مہربانی۔ انہوں نے صرف مجھے اجازت ہی نہیں دی بلکہ ایک ڈرم جو ہوتا ہے تارکول کا، اس کو لال، نیلا اور پیلا پینٹ کر کے لے آئے اور کہنے لگے، اس پر چڑھ کر آپ ڈرم کو آگے پیچھے رول کیا کریں، اس پر آپ کھیل کریں گے تو سرکس کے جانباز کھلاڑی بن سکیں گے۔ میں نے کہا، منظور ہے۔ چنانچہ میں اس ڈرم پر پریکٹس کرتا رہا۔ میں نے اس پر اس قدر اور اچھی پریکٹس کی کہ میں اس ڈرم کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کہیں بھی لے جا سکتا تھا، گول چکر کاٹ سکتا تھا، بغیر پیچھے دیکھے ہوئے آگے پیچھے آ جا سکتا تھا۔ پھر میں نے اس ڈرم کے اوپر چڑھ کر ہاتھ میں 3 گیندیں ہوا میں اچھالنے کی پریکٹس کی۔ وہاں میرا ایک دوست تھا، ترخانوں کا لڑکا محمد رمضان، اس کو بھی میں نے پریکٹس میں شامل کر لیا۔ وہ اچھے دبلے پتلے بدن کا تھا، وہ مجھ سے بھی بہتر کام کرنے لگا۔ بجائے گیندوں کے وہ 3 چھریاں لے کر ہوا میں اچھال سکتا تھا۔ ہم دونوں ڈرم پر چڑھ کر اپنا یہ سرکس لگاتے۔ ایک ہماری بکری تھی، اس کو بھی ہم نے ٹرین کیا، وہ بکری بھی ڈرم پر آسانی سے چڑھ جاتی۔ ہمارا ایک بشی نامی کتا تھا، وہ لمبے بالوں والا روسی نسل کا تھا۔ اس کو ہم نے کافی سکھایا لیکن وہ سیکھ نہ سکا، وہ یہ کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ کتا کافی ذہین ہوتا ہے، وہ بھونکتا ہوا ہمارے ڈرم کے ساتھ بھاگتا تھا مگر اوپر چڑھنے سے ڈرتا تھا۔ ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ کتا ہماری سرکس ہی کا حصہ ہے، لیکن یہ جوکر کتا ہے اور یہ کوئی کھیل نہیں کر سکتا، صرف جوکر کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ خیر، ہم یہ کھیل دکھاتے رہے۔ ہم اپنا شو کرتے تو میرے ابا جی ہمیشہ 1 روپے والا ٹکٹ لے کر کرسی ڈال کر ہماری سرکس دیکھنے بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارا ایک ہی تماشائی ہوتا تھا اور کوئی بھی دیکھنے نہیں آتا تھا، صرف ابا جی ہی آتے تھے۔
ہم انہیں کہتے کہ آج جمعرات ہے، آپ سرکس دیکھنے آئیے گا۔ وہ کہتے میں آؤں گا، اور ہم سے 1 روپے کا ٹکٹ بھی لے لیتے، جو ان کی شفقت کا ایک انداز تھا۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے، اور آپ اس بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو روحانیت کی طرف جانے کا بہت شوق ہے تو اس بات کو برا نہ سمجھیے گا کہ بعض اوقات ماں باپ کے اثرات اس طرح سے اولاد میں منتقل نہیں ہوتے جس طرح سے انسان آرزو کرتا ہے، اور اس پر کسی کا زور بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک 44 برس بعد جب میرا پوتا، جو بڑا اچھا، بڑا ذہین لڑکا اور خیر و شر کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، وہ جاگنگ کر کے گھر میں واپس آتا ہے تو اس کے جوگر جو کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ اندر گھس آتا ہے، اور وہ ایسے ہی خراب جوگروں کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے اور سارا قالین کیچڑ سے بھر دیتا ہے۔ میں اب آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے لگا ہوں کہ میں اسے برداشت نہیں کرتا تھا کہ وہ خراب کیچڑ سے بھرے جوگروں کے ساتھ قالین پر چڑھے۔ میرا باپ جس نے مجھے ڈرم لا کر دیا تھا، میں اسی کا بیٹا ہوں، اور اب میں پوتے کی اس حرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیے یہاں کیا تصاد پیدا ہوا۔ میں نے اپنے پوتے کو بہت شدت کے ساتھ ڈانٹا اور جھڑکا کہ تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ قالین ہے، برآمدہ ہے، اور تم اسے کیچڑ سے بھر دیتے ہو۔ اس نے کہا، دادا آئی ایم ویری سوری، میں جلدی میں ہوتا ہوں، جوگر اتارنے مشکل ہوتے ہیں، امی مجھے بلا رہی ہوتی ہیں، ہیو اے کپ آف ٹی، تو میں جلدی میں ایسے ہی اندر آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں احساس ہونا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ چنانچہ میں اس پر کومنٹس کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک لحاظ سے حق تو تھا، لیکن جب یہ واقعہ گزر گیا تو میں نے ایک چھوٹے سے عام سے رسالے میں اقوال زری وغیرہ میں ایک قول پڑھا کہ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان کو خود یہ سوچنا چاہیے، جی مجھ میں فلاں تبدیلی آنی چاہیے، جی میں سگریٹ پیتا ہوں، اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، یا میں صبح اٹھ نہیں سکتا، میں اپنے آپ کو اس حوالے سے تبدیل کر لوں گا۔ ایک نکتہ چینی کرنے والے میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی ذات کی جو بیٹری ہے وہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیل کمزور ہو جائیں تو ایک بیٹری کا بلب ذرا سا جلتا ہے، پھر بجھ جاتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت ایک نکتہ چینی کرنے والے انسان کی ہوتی ہے۔ میں نے وہ قول پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ میری نکتہ چینی اس لڑکے پر ویسی نہیں ہے جیسی کہ میرے باپ کی ہو سکتی تھی۔ میرے باپ نے سرکس سیکھنے کی بات پر مجھے نہیں کہا کہ عقل کی بات کر، تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہنے کی بجائے ڈرم لا کر دیا، اور میری ماں نے مجھے باد و بارہ کے طوفان میں یہ نہیں کہا کہ چپ کر، ڈرنے کی کیا بات ہے، اور میں اس پر کمنٹری کر کے نقص نکال رہا ہوں۔ ابھی میں اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکا تھا کہ اگلے ہی دن میں نے دیکھا کہ میرے پوتے کی ماں یعنی میری بہو بازار سے تار سے بنا ہوا میٹ لے آئی، اور اس کے ساتھ ناریل کے بالوں والا ڈور میٹ بھی لائی تاکہ اس کے ساتھ پیر گھس کر جائیں اور اندر کیچڑ نہ جائے۔ یہ فرق تھا مجھ میں اور اس کی ماں میں۔ میں نکتہ چینی کرتا رہا اور اس نے حل تلاش کر لیا۔ جب آپ زندگی میں داخل ہوتے ہیں اور باطن کے سفر کی آرزو کرتے ہیں تو جب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہ کریں گے اور بڑے میدان تک پہنچنے کے لیے راستہ نہ تیار کریں گے، وہاں نہیں جا سکیں گے۔ آپ ہمیشہ کسی بابے کی بابت پوچھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بابا جی سے فیصل آباد سے آنے والے صاحب نے بھی یہی پوچھا اور کہنے لگے کہ سائیں صاحب، آپ کو تو ماشاءاللہ خداوند تعالیٰ نے بڑا درجہ دیا ہے، آپ ہم کو کسی کتب کے بارے میں بتلا دیں۔ بابا جی نے ان کی یہ بات نظر انداز کر دی۔ وہ صاحب پھر کسی وقت کے کتب بارے دریافت کرنے لگے۔ جب انہوں نے تیسری بار یہی پوچھا تو بابا جی نے اس سے کہا، کیا تم نے اس کو قتل کرنا ہے؟ آدمی کا شاید اس سے یہی مطلب یا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بابا ملے اور میں اس کی غلطیاں نکالوں۔ اگر روح کی دنیا کو ٹٹولنے کا کوئی ایسا ارادہ ہو یا اس دنیا میں کوئی اونچی پکار کرنے کی خواہش ہو کہ میں آ گیا، تو اس کے لیے ایک راستہ مقرر ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے۔
تبھی انسان وہاں تک جا سکتا ہے۔ ہم ڈائریکٹ کبھی بھی وہاں نہیں جا سکتے۔ آپ کو اس دنیا کے اندر کوئی پیراشوٹ لے کر نہیں جائے گا۔ جب یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں رونما ہوں گی تو جا کر کہیں بات بنے گی۔ میرے بھائی نے ایک بار مجھ سے کہا کہ اگر آپ نے کچھ لکھنے لکھانے کا کام کرنا ہے تو میرے پاس آ کر مہینے 2 گزار لیں۔ میں وہاں گیا، بچے بھی میرے ساتھ تھے۔ وہاں جا کر تو میری جان بڑی اذیت میں پھنس گئی۔ وہ اچھی سرسبز جگہ تھی، نہر کا کنارہ تھا، لیکن وہ جگہ میرے لیے زیادہ کمفرٹیبل ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ آسائشیں میسر نہیں تھی۔ ایک تو وہاں مکھیاں بہت زیادہ تھی، دوسرے مرغی خانہ کے قریب ہی استبل تھا، وہاں سے گھوڑوں کی بو آتی تھی۔ تیسرا وہاں پر مشکل یہ تھی کہ وہاں ایک چھوٹا فریج تھا، اس میں ضرورت کی تمام چیزیں نہیں رکھی جا سکتی تھی اور بار بار بازار جانا پڑتا تھا، اور یہ مجھے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اب دیکھیے خدا کی کیسی مہربانی ہوتی ہے، وہی مہربانی جس کا میں آپ سے اکثر ذکر کرتا ہوں۔ میں استبل میں یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ اس کی بو روکنے کے لیے کسی دروازے کا بندوبست کیا جا سکے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے تینوں بچے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے استبل کے دروازے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ وہ صبح جاگتے تھے تو سب سے پہلے آ کر گھوڑوں کو دیکھتے۔ ان کو گھوڑوں کے ساتھ اتنا عشق ہو گیا تھا۔ ان میں ایک گھوڑا ایسا تھا جو بڑا اچھا تھا، وہ انہیں ہمیشہ ہنہنا کر ہنساتا، اور اگر وہ ٹینے مینے بچے وقت پر نہیں پہنچتے تھے تو شاید انہیں بلاتا تھا۔ اس گھوڑے کی ہنہناہٹ سے یہ اندازہ ہوتا تھا۔ اب میں نے کہا نہیں، یہ خوشبو یا بدبو، یہ استبل اور گھوڑے اور ان بچوں کی دوستی مجھے وارے میں ہے، اور اب مجھے یہ گھوڑے پیارے ہیں، بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہم شہر کے صفائی پسند لوگ جو مکھی کو گوارا نہیں کرتے، ایک بار میرے دفتر میں میرے بابا جی تشریف لائے۔ مجھے اس وقت مکھی بڑی تنگ کر رہی تھی۔ میں مکھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے مجھے بابا جی کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اچانک ان کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے، یہ اللہ نے آپ کے ذوق کشتن کے لیے پیدا کی ہے۔ میں نے کہا، جی یہ مکھی گند پھیلاتی ہے اس لیے مار رہا تھا۔ کہنے لگے، یہ انسان کی سب سے بڑی محسن ہے اور تم اسے مار رہے ہو۔ میں نے کہا، جی یہ مکھی کیسے محسن ہے؟ کہنے لگے، یہ مکھی بغیر کوئی کرایہ لیے، بغیر کوئی ٹیکس لیے انسان کو یہ بتانے آتی ہے کہ یہاں گند ہے، اس کو صاف کر لو تو میں چلی جاؤں گی، اور آپ اسے مار رہے ہیں۔ آپ پہلے جگہ کی صفائی کر کے دیکھیں، یہ خود بخود چلی جائے گی۔ وہاں بابا جی کی کہی ہوئی وہ بات میرے ذہن میں لوٹ کر آئی، اور میں نے سوچا کہ مجھے اس کمرے میں کوئی فریش چیزیں، پھول یا سپرے وغیرہ رکھنی چاہیے، اور یہاں کی صفائی پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ فرش جیسا بھی تھا اس کو گیلا کر کے میں نے جھاڑو لے کر خود خوب اچھی طرح سے صاف کیا۔ آپ یقین کریں پھر مجھے مکھیوں نے تنگ نہیں کیا۔ اگر آپ معمولی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، اگر آپ اپنی کنکری کو بہت دور تک جھیل میں پھینکیں گے تو بہت بڑا دائرہ پیدا ہوگا، لیکن آپ کی آرزو یہ ہے کہ آپ کو اپنا بنا بنایا بڑا دائرہ کہیں سے مل جائے اور وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب تک آپ چھوٹی چیزوں پر، معمولی باتوں پر جو آپ کی توجہ میں کبھی نہیں آئیں، اپنے بچے پر، اپنے بھانجے پر اور اپنی بھتیجی پر، آپ جب تک اس کی چھوٹی سی بات کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے تو آپ کو دنیا کی کوئی بڑی چیز یا دولت خوشی عطا نہیں کر سکے گی، کیونکہ روپیہ آپ کو خوشی عطا نہیں کر سکتا۔ روپے پیسے سے آپ کوئی کیمرہ خرید لیں، خواتین کپڑے خرید لیں، اور وہ یہ اچھی چیزیں خریدتی چلی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں خوشی عطا کریں گی، لیکن جب وہ چیز گھر میں آ جاتی ہے تو اس کی قدر و قیمت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ خوشی تو ایسی چڑیا ہے جو آپ کی کوشش کے بغیر آپ کے دامن میں اتر جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے کوشش بھی نہیں کی ہوتی، تیار بھی نہیں ہوئے ہوتے، لیکن وہ آ جاتی ہے، گویا اس رخ پر جانے کے لیے جس کی آپ آرزو رکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی آرزو ہے، کیونکہ روحانیت کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا، مگر جب تک اسے تلاش نہیں کرے گا، جب تک وہ راستہ اختیار نہیں کرے گا، اس وقت تک اسے اپنے مکمل ہونے کا حق نہیں پہنچتا۔ انسان یہ کوشش کرتا ضرور ہے،
لیکن اس کی میتھڈولوجی مختلف ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چیزوں سے بڑی کی جانب نہیں جاتا۔ آپ جب ایک بار یہ فن سیکھ جائیں گے، پھر آپ کو کسی بابے کا ایڈریس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر وہ چھوٹی چیز آپ کے اندر بڑا بابا بن کر سامنے آ جائے گی اور آپ سے ہاتھ ملا کر آپ کی گائیڈ بن جائے گی اور آپ کو اس منزل پر یقیناً لے جائے گی جہاں آپ جانے کے آرزو مند ہیں۔ ایک بار کبھی چھوٹی چیز سے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ کبھی کسی نالائق پڑوسی سے خوش ہونے کی کوشش کر کے، یا کسی بیوقوف آدمی سے خوش ہو کر، یا کبھی اخبار میں خوفناک خبر پڑھ کر دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ایسی خبریں کم کر دے، تو آپ کا راستہ، آپ کا پھاٹک کھلنا شروع ہوگا، اور مجھے آپ کے چہروں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ یہ کوشش ضرور کریں گے۔ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔